السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 108واں سبق ہے۔ ایک نیوز میں تقریباً پچھلے 10 دنوں سے مستقل پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، ویڈیو بھی میں نے دیکھے، لیکن میری ایک عادت ہے، میں واٹس ایپ کی نیوز اور واٹس ایپ کی جو خبریں ہوتی ہے جب تک اس کو آفیشیلی کنفرم نہیں کر لیتا ہوں میں اس پہ یقین نہیں کرتا، اس لیے میں نے اس نیوز پر بھی ابھی تک یقین نہیں کیا تھا۔ کل میں نے اس کو کنفرم کیا، اس لیے آج میں اس کے تعلق سے انشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے والا ہوں۔ اور وہ نیوز یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے وقت میں مدینہ منورہ میں شور شرابہ کرنے کی بنا پر، نعرے لگانے کی وجہ سے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے 2000 لوگوں کو پکڑ کے ہمیشہ کے لیے ملک سے باہر نکال دیا گیا، اور ان کے پاسپورٹس جو تھے اس کے اوپر خروج مار دیا گیا۔ خروج کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایگزٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ زندگی میں کبھی بھی واپس اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا تھی، کیا ریزن تھا، ان لوگوں کا جرم کیا تھا، انہوں نے کیا کام کیے تھے ایسا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا؟ وجہ صرف یہ تھی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارکہ ہے، یہ لوگ اس روضہ مبارکہ کے جو آداب اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہوئے ہیں اس کو پس پشت ڈال کر وہاں پہ چلا پکار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ اب مسئلہ بھی ہے، ایکچولی ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگوں کو، بیچاروں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسا پوری دنیا میں بھی ان کے ملکوں کے جیسے حالات ہیں۔ ان لوگوں کو لگا ہوگا شاید جیسے بامبے کے محمد علی روڈ پر ہم لوگ نعرے مارتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، چلاتے ہیں، جیسے اپنے یہاں پر ایم جی روڈ پر چلاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جیسے پاکستان میں کراچی، لاہور کے اندر لوگ جلوس نکالتے ہیں، دھنگانا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ویڈیو میں نے پاکستان کا ایسا بھی دیکھا ہوں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عورتوں کو بھی نچایا جا رہا ہے پنجابی گانوں کے اوپر، اور بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، جشن عید میلاد النبی۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ جس شریعت کے اندر عورت کا بغیر پردے کے گھر کے باہر نکلنا حرام ہے، جس نبی نے پوری زندگی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، جس شریعت میں عورتوں کو بال کھولنے کی اجازت نہیں ہے غیر مردوں کے سامنے، اس نبی کے نام پر ان عورتوں کو روڈ پہ لا کر نچایا جا رہا ہے، وہ بھی بال پورے کھلے ہوئے، ان عورتوں کے دوپٹے نہیں، اور پوری طرح سے پورے نشے میں جھوم جھوم کر وہ ناچ رہی ہے، اور وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں جشن عید میلاد النبی کے۔ تو یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا اظہار کر رہے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن باتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا اور آپ نے پوری زندگی جن سے منع کیا ہے، ہم تو آپ کی ضد پہ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ عشق ہو رہا تھا یا حضور کے ساتھ میں ضد ہو رہی تھی؟ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ جیسے ہم اپنے ملکوں میں شور شرابہ دھنگانا کرتے ہیں، اب یہاں پہ بھی آ کے کریں گے تو یہاں ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ ان بے ادبوں کو اتنا سمجھنا چاہیے تھا کہ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضر ہونے سے پہلے اس کے آداب کیا ہے؟ تم کس کے روضے پہ حاضر ہو رہے ہو؟ تم کس کے خدمت میں جو ہے سلام عرض کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ ان کا مقام، ان کا مرتبہ تو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1450 سال پہلے پوری انسانیت کو اس بات کا حکم دیا کہ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا اے ایمان والو، جب بھی کبھی تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تو اپنی آواز کو نیچا کیا کرو، نیچا، اس کو زیادہ اوپر مت اٹھاؤ، زیادہ زور سے بات مت کرو، نبی کی بات سے اپنی بات کو اونچا مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1450 سال پہلے ہم کو حکم دے دیا تھا، اور آج بھی جب آپ وہاں پر سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوں گے تو وہاں پر جو گارڈ ہوتے ہیں
اگر کوئی آدمی زور سے سلام پڑھ رہا ہے یا وہاں پہ آواز کر رہا ہے تو وہ لوگ اس کو زبان سے کچھ نہیں بولتے، صرف انگلی سے قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کر کے سمجھاتے کہ بھائی ذرا دھیان رکھنا، یہ کہ تو کیا بامبے کا محمد علی روڈ سمجھ رہا یا پونے کا ایم جی روڈ سمجھ رہا یا کراچی یا لاہور سمجھ رہا اس کو؟ ارے حضور کا روضہ ہے رے، یہ قرآن کی آیت دیکھنا۔ یہاں پہ سلام پڑھنے سے پہلے ذرا اپنی آواز کو نیچے کر، ادب کا، احترام کا پورا خیال رکھ۔ وہ لوگ انگلی سے اشارہ کر کے جو ہے اس بات کا ہم کو حکم دیتے ہیں۔ اب جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ پورے ادب احترام سے سلام پڑھ کے نکلتے ہیں، مگر چونکہ یہ ہمارے بیچارے انڈیا پاکستان کے تھے، انہوں نے سمجھے وہاں پہ بھی جا کے ایسی شور شرابہ کریں گے، اور واقعی میں ہوتا بھی یہی ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے ہندوستان کے اندر بھی لوگ جشن عید میلاد کے نام پر اللہ کے نبی کے ان تمام حکموں کا جنازہ نکالتے ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے حضور آئے تھے۔ یہاں تک کہ اس مرتبہ تو میں نے دیکھا ہوں، عشاء کی نماز پڑھ کر میں اپنے مسجد سے گھر کی طرف جا رہا تھا، بڑے بڑے ڈی جے لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر مراٹھی گانے بج رہے ہیں، کومڑی پڑالی ٹنگڑی دھرون لنگڑی گھالایا لاگلی، بڑے بڑے ڈی جے لگا کے زور زور سے مراٹھی گانے بج رہے ہیں اور بچے جھوم رہے ہیں اس کے سامنے۔ میں نے گاڑی کھڑے کر کے ایک ساتھی سے پوچھا، میں بولا بھائی یہ مراٹھی گانے کون سے خوشی میں بجا رہے ہو؟ بولے آپ کو معلوم نہیں ہے، ہم لوگ عید میلاد منا رہے ہیں۔ شاباش، میں بولا بیٹا ارے عید میلاد ہی اگر تجھے منانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلا۔ سردی کا موسم ہے، جو بیچارے بے سہارا لوگ ہیں ان میں کمبل تقسیم کر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہاسپٹلوں میں، دواخانوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، ان کی جا کے مدد کر۔ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والی ہے اس کو زندہ کر۔ یہ مراٹھی گانے بجا کر تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکل گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ بھی ایسا ہی سمجھ رہے تھے، لیکن وہاں کی گورنمنٹ بہت اسٹرکٹ ہے۔ وہاں کی گورنمنٹ نے جب کیمروں میں دیکھ لیا کہ انڈیا پاکستان کے کچھ لوگ یہاں پہ آ کے ایسا دھنگانہ کر رہے ہیں تو فوراً ان کو پکڑا گیا، اور پکڑنے کے بعد ہمیشہ کے لیے خروج مار دیا گیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، پہلے ہم عشق نبی کے ڈیفینیشن کو سمجھے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ کیا ڈی جے بجانے سے آدمی سچا عاشق بن جاتا ہے؟ کیا عورتوں کو نچانے سے سچا عاشق بن جاتا ہے؟ کیا کیک کاٹنے سے؟ مجھے بتاؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کتنی مرتبہ کیک کاٹا گیا؟ صحابہ کی زندگی میں کتنی مرتبہ کیک کاٹا گیا؟ بزرگان دین اولیاء اللہ کے زندگیوں میں کتنی مرتبہ کیک کاٹا گیا؟ یا ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف میں کسی نے کبھی کیک کاٹا کیا؟ آپ لوگ مجھے یہ بتائیے۔ جو ہمارے ہندوستان میں بڑے بڑے بعض جگہوں پر کیک کاٹے گئے، یہ کیک کا کاٹنا کس کی تہذیب ہے، کس کا تمدن ہے، یہ کلچر کس کا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ یہ ان یہود و نصارہ کا کلچر ہے جو سور کھانے والے ہیں، جو پوک کھانے والے ہیں۔ یہ سور کھانے والوں کا کلچر ہے۔ نبی کے نام پر سور کھانے والوں کا وہ کلچر، جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین۔ صراحتاً جن کے بارے میں فرمایا کہ ان یہود و نصارہ سے دوستی مت رکھو، ان کی تقلید مت کرو، ان کے کلچر کو مت اختیار کرو۔ جس نبی کی شریعت میں یہ فرمایا گیا ہے، اسی نبی کے نام پر اگر ہم ان یہود و نصارہ کے کلچر کو زندہ کر رہے ہیں، ہمارے لیے پانی میں ڈوب کے مرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا عشق رسول ہے۔ یہ کیک کھانے والے عاشق رسول نہیں ہو سکتے، یہ ڈی جے بجانے والے عاشق رسول نہیں ہو سکتے، یہ عورتوں کو نچانے والے عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، مدینہ اور اس کے اطراف میں یہ خبر پھیلی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ جیسی خبر یہ اطراف میں پھیلی تو ایک صاحب، اللہ کے نبی کے صحابی، ان تک جب یہ خبر پہنچی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ، اگر یہ خبر سچی ہے تو میرے دونوں آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ یہ آنکھیں جن سے جب تیرے نبی کا اب دیدار نہیں ہوگا، مجھے باقی دنیا دیکھنے کی بھی تمنا نہیں ہے۔
اور قربان جاؤں ان صحابی کے اوپر کہ واقعی میں کیا لوگ تھے وہ، ان کی دعاؤں میں بھی کیسا اثر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً ان کی دعا کو قبول کیا اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں نابینا ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تم نے بہت دیری کر دی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ کہا کہ ان کی قبر کہاں پر ہے؟ آپ نے اشارے سے جب بتایا، انہوں نے جب اللہ کے نبی کے قبر کے پاس میں جا کر اس کی زیارت کی، چیخ ماری، زمین پہ گر گئے اور وہیں پہ دم نکل گیا۔ یہ تھے سچے عاشق رسول۔ میں آپ کو اور کیسے کیسے واقعات بتاؤں صحابہ کے۔ عروہ ابن مسعود کہتے ہیں حدیبیہ کے وقت میں جب وہ بار بار آ جا رہے تھے، مشرکین مکہ اور ابو سفیان سے انہوں نے کہا میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کی مجلس میں گیا ہوں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو میں نے دیکھا، جتنا عشق اور جتنی محبت وہ ان سے کرتے ہیں، میں نے کسی کو بھی اتنی محبت اور عشق کرتے نہیں دیکھا۔ وہ کلی کرتے ہیں تو ان کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے کے بدن پر مل لیتے ہیں۔ وہ تھوکتے ہیں تو اس تھوک کو اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ ان کا اگر کوئی بال گرتا ہے تو اس کو اٹھا کر تبرکاً اپنے پاس میں رکھ لیتے ہیں، وہ اتنی محبت حضور سے کرتے ہیں۔ یہ تھے سچے عاشق رسول۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ چھوڑ کر حج کرنے سے بھی اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں مدینے کے باہر میں چلا گیا اور میرا انتقال ہو گیا تو حضور کے پڑوس میں مجھے آرام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کی دیواروں کو چوما کرتے تھے، جو پرانی دیواریں تھیں۔ لوگوں نے کہا بھئی آپ مدینے کی دیواروں کو کیوں چومتے ہو؟ بولے اس لیے چومتا ہوں شاید اس دیوار کے اوپر میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر پڑ گئی ہو، اس لیے میں اس دیوار کو چومتا ہوں۔ بغیر چپل کے وہ مدینے میں چلا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا بھئی کیوں بغیر چپل کے چلتے ہو؟ بولے میں اس سرزمین پہ چپل پہن کر کیسے چلوں جس کے اوپر میرے سرکار کے قدم مبارک چلے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں الحمدللہ ہم لوگ بھی جب مدینہ منورہ میں تھے، میرے ساتھ میں بھی کچھ علماء تھے، کچھ اور ماشاءاللہ سمجھدار قسم کے لوگ تھے، اور خود میں ان لوگوں میں تھا کہ ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب تک مدینے میں رہیں گے ہم اپنے پیروں میں چپل نہیں پہنیں گے۔ اس سرزمین پہ ہم کیسے چپل پہنے جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم رکھے ہو۔ اور پھر ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں ان میں سے کوئی بھی حرم شریف کے اندر جو بیت الخلا بنے ہوئے ہیں وہاں پر ضرورت سے فارغ نہیں ہوں گا۔ سارے ساتھی ساری ضروریات سے اپنے ہوٹل میں فارغ ہوں گے، یہیں سے وضو کر کے چلیں گے۔ ہمارے ساتھی بھی اتنے ادب والے تھے کہ ہم لوگ حضور کے حرم کے اطراف میں جو بیت الخلا بنے ہوئے ہیں وہاں پہ طہارت کرنے کو بھی ہم لوگ اپنے لیے بے ادبی سمجھتے تھے، اور بے ادبی ہے وہ، میں اسے بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عشق رسول کے ڈیفینیشن کو سمجھے ہم۔ ہمارے زندگی میں عشق رسول ہونا چاہیے، ہمارے چلنے میں، ہمارے بولنے میں، ہمارے دیکھنے میں عشق رسول کا ایسا نمونہ ہونا چاہیے جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں عشق رسول کا نمونہ تھا کہ ڈھاکہ سے لے کے اجمیر تک کا سفر کیا تو 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اور یہ ہم بھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ڈی جے بجانے والے، جلوس نکالنے والے ہیں۔ یہاں پہ ہماری بیوی بھی ہمارے بولنے پہ نماز نہیں پڑھتی، ہمارے بچے بھی ہماری بات نہیں سنتے، دوسرے کا ایمان میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، ہمارے بولنے پہ کوئی نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہم بھی عاشق رسول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عشق کا ڈیفینیشن ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے نا ہم کو۔ ہم نے تو ڈی جے کو، جلوس کو، دھنگانے کو، گانے کو، ناچنے کو، اس کو عشق سمجھا ہے۔ اور وہ جو بزرگان دین تھے انہوں نے پریکٹیکل اس عشق نبی کو اپنے زندگیوں میں داخل کیا تھا، اس لیے ان کی زبان میں، ان کے چہروں میں وہ اثر تھا کہ جس بستی سے گزر گئے وہ پوری بستی کو مسلمان کر دیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم پہلے سمجھے یہ خرافات کو، یہ برائیوں کو۔ دیکھو برائیاں اگر اس طریقے سے ہم کریں گے تو ہم اللہ کے نبی کے پیغام کو عام نہیں کر سکتے۔ ہم توبہ کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم بجائے یہ فضول خرچیوں کے، بجائے یہ ڈی جے کے، بجائے یہ جلوس کے، اسی پیسے سے
اللہ کے نبی کے پیغام کو عام کرنے کا کام کریں گے، سیرت کے پروگرام کریں گے، بچوں کے کمپٹیشن رکھیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، اور ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان تک بھی حضور کا میسج پہنچائیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے عاشق رسول ایک جیتا جاگتا پیس اور امن کا نمونہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات سے کسی بھائی کا اگر دل دکھے ہے تو میں معافی چاہتا ہوں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔